میرے پیچھے آپ کو بارش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی میں کل سے بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی گٹر ابلنا شروع ہو گئے، بجلی جانا شروع ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بونیر کے جو علاقے ہیں وہاں پر کتنا بڑا بادل پھٹنے سے، سیلاب آنے سے، طوفانی بارشیں ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم یہاں کراچی میں بیٹھے، ہمارے پکے مکان ہیں اور سولر لگا ہوا، سولر نہ ہو جنریٹر ہے، اور پھر بھی سارا انفراسٹرکچر کافی حد تک بہتر ہے۔ وہاں پہاڑوں میں جو اتنے بڑے طوفان آئے، گھر کے گھر پورے بارش میں بہ گئے، دکانیں لوگوں کی بہ گئے، گاؤں کے گاؤں صفا ہستی سے مٹ گئے۔ ایک ہی خاندان کے 23 افراد شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق، جو ابھی تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق 735 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جو لاپتہ ہے، جو پہاڑوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو گھروں کے نیچے دبے ہوئے، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس کو نکالنے کے لیے پاک فوج کے ادارے، مخیر ادارے، بہت سارے لوگ، کے پی حکومت لگی ہوئی ہے، لیکن اتنا بڑا طوفان، اتنا بڑا سیلاب، اتنی بڑی تباہی آئی ہے تو اب تک اس کو نکال نہیں پا رہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مزید یہ کہ کل پھر صوابی میں بادل پھٹنے سے ایک بہت بڑا طوفان آیا، اس میں بھی 250 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور لاپتہ ہے وہاں پر۔ اور مزید یہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ نمبر 2، جو حفاظت سے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں ان کے پاس، کئی جگہ پر گھر ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی نعمت کے شکرانے کے طور پر کم از کم اپنے نعمت کے شکرانے کے طور پر جو ہمارے ہم وطن، ہم مذہب مسلمان بھائی پریشان ہیں، ٹینشن میں ہے، گھر ان کے تباہ ہو گئے، ان کی دامیں درمیں قدمیں سخنے جس طرح ہو سکے، ممکن ہو سکے ان کی مدد کرے۔ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس کے ذریعے سے تعاون کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ خود جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں، وہاں جا کے مشاہدہ کریں۔ لیس الخبر کالمعائنہ، جو آپ کو فیملی تباہ حال نظر آئے، گاؤں تباہ حال نظر آئے، علاقے تباہ حال، کس چیز کی وہاں ضرورت ہے؟ کسی کے راشن کو ضرورت ہے، کسی کو خیمے کی ضرورت ہے، کسی کو کاروبار اس کا تباہ ہو گیا ہے، اور کسی کو دفنانے کے لیے کفن کی ضرورت ہے۔ اتنے لوگ ہیں، ان کو مختلف ضروریات، آپ خود جائیں، مشاہدہ کریں، ضرورت کے مطابق ان کو چیز فراہم کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے کئی مخیر ادارات ہیں، بیت السلام ہے، پاک ایڈ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، بنوریہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ادارے ہیں جو مجھے نظر آ رہے تھے، ابھی میں دیکھ رہا تھا، جن کو لوگ وہاں پر گئے ہوئے، جن کے سرپرست وہاں پر موجود ہیں، اور البرہان بھی میں نے ابھی دیکھا، اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بھی وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ادارے وہ ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے آپ جس طرح ممکن ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن، ایک مسلمان کو اگر تکلیف مومن جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، اور کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہم وطن بھائی، ہمارے کلمہ گو بھائی، اور اسی طرح ہمارے ہم مذہب بھائی پریشانی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو اس دکھی پریشان کن حالات میں مدد کرنا سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کرے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری سب پر عائد ہو سکتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، میری بیگم کہنے لگی کہ میں کیا کر سکتی ہوں یہاں بیٹھے ہوں، میرے بچوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بیگم تم روزانہ 2-3 ڈشیں بناتی ہو، ایک ڈش کے پیسے کم کر کے اپنے یہ جو دکھی بھائی ہیں ان تک آپ پہنچا سکتی ہیں۔ جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے۔ جن کے پاس مال ہے، ثروت ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ، یہ بارش ہو رہی ہے، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ تو پاکستانی قوم پر رحم فرما،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ جو ایک عذاب کی شکل ہے اس سے نجات عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔